موسوی صاحب وہ آ کے حدیث کے ساتھ ذکر پاک کا آغاز کریں. صلوات ایسی پڑھو کہ تواڈے تمام عزاداراں دے مرحوم دی مولا بخشش فرمائے. صلوات اچھی آواز نہ پڑھو. آؤ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل. قابل عزت احترام میرے برادران بزرگان، 3 سفر کی یہ مجلس، چونکہ ہم آپ کے میزبان ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، تو میزبان کو پہلے ہی شروع کرنا چاہیے تاکہ آنے والے ہمارے مہمان، ہمارے عزاداران مظلوم کربلا، یہ 3 سفر کی مجلس جو ہے ہمارے بہت ہی عظیم برادر تھے سید وقار زیدی، کہ جو ایک ماتمی، عزادار، عبادت گزار اور ISO میں بھی ایک بڑے عہدے پہ رہے. انہوں نے اور ان کے ساتھ سید علی فرزوق اور میرے چھوٹے بھائی آغا سید مظفر موسوی، یہ اور ابھی ہمارے برادر سید ذوالفقار شاہ صاحب، انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا. اور آج یہ 3 سفر کی مجلس ماشاءاللہ ہر جگہ مشہور و معروف ہے. آج ہماری سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں، تو وہ جو چلے جاتے ہیں ان کا ذکر، اگر انہوں نے کائنات میں ذکر حسین کو زندہ رکھا ہے تو حسین نے ان کا نام بھی زندہ رکھا. دنیا چ کوئی کم کر جاوے آج، دنیا میں ہم مٹ جانے والے ہیں، لیکن جن کے ذکر کو خدا نے نہ مٹنے کے لیے دیا ہے اس ذکر کے ساتھ ہوں. یہ ہمارے بچے بھی ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی، اور ابھی جو ماشاءاللہ ہمارے برادران اس وقت ہے، سید زیغم عباس ہے، سید علی زیدی ہے، سید قمر زیدی ہے، اور میرے بھائی سید ذوالفقار حیدر نقوی ہیں جو اس وقت انتظامات فرما رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. تو جہاں جہاں مجلس ہو، میرے ذاکرین پڑھنے والے کافی ہیں، ان سے میں نے، چونکہ اس مرکز کا ایک خطیب ہونے کے ناطے میرا شرعی فریضہ ہے کہ اب آپ سب سے پہلے جو کام ہے، پہلا تساں آپس چ ملنا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ شیعہ ہی نہیں جڑا علی نو ولی نہ منے، وہ دی عبادت ہی کوئی نہیں جڑا علی نو پہلا امام ہی نہ منے. یہ دشمن نے سنائی، دشمن نے بنائی، دشمن نے دھمائی، اور آج دشمن جو ہے وہ دور ہو گیا ہے. اسی پہلا بھی ایک ساں، ہون بھی ایک کام. ایک تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں، میں کہ 6 سال سے اس امام بارگاہ میں ہوں، اب 60 سال ہو گیا. ماتمی میں، زنجیر زن میں، اتکڑا بندہ جنہوں میں نہیں جانتا یا وہ سانوں نہ جانتا ہوئے. کبھی میں نے کہتا تھا کہ
7 اور 8 کے جلوس چ سانوں بندیاں دا انتظار ہوندا سی کہ کوئی بندہ آوے تے کوئی تابوت چکی ہے، لیکن اس دفعہ سنا کہ 8 میں وہ رش تھا کہ جو عاشورہ کا رش ہے وہی 8 کو رش ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہر بندہ منتظر ہے کہ حسین کا ذکر کدھر ہے۔ تو میں ایک جملہ کہہ کے دعا کے لیے آؤں، آپ بیدار ہو جاؤ، تسی اکھاں کھول لو، میں جمعے دے خطبے بھی کہہ دیتا ہے، اب لڑائی سنی شیعہ کی نہیں ہے۔ ہماری پہلی بھی بات یہ ہے کہ لڑائی سنی شیعہ دی نہیں، ہم سنی شیعہ مل کے رہے ہیں، رہنا ہے، ساڑھے آپس نکاح ہوندے نے، ایک دوجہ نال کاروبار ہوندا، ساڑھا کوئی پینڈ کوئی گلی ایسی نہیں جتے سنی شیعہ دا رشتہ نہ ہویا ہوئے، ہم نے رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے۔ تو جو جملہ عرض کر رہا ہوں اسی پہ آپ انشاءاللہ پوری مجلس کو مرکوز رکھیں، پڑھنے والے بھی۔ اب لڑائی سنی شیعہ کی نہیں ہے، اب لڑائی حسینیت اور یزیدیت کی ہے، ان لڑائی حسینیت کی اور یزیدیت کی ہے۔ خدا نے نکھر کے آ گیا ہے حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ تو میرے اور آپ نے دو شیمہ جڑی نہیں سی نظر آؤندیاں نظر آگے، ایک کرونا نظر آ گیا کہ جو بیماری آئی نہیں سی، اور ایک یزید اور یزیدیت نکھر کے آ گیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی مجلسوں کو بامقصد کرنا ہے، دلان چ کدورت نہ رکھو، آپس کوئی پڈی نہ پاؤ، سارے آزادارو، ہن تسی میرے مہمان ہو، تو میں مہمان ہون دے ناتے، ایک سید ہون دے ناتے تو آنو دعا نال رخصت کران گا، تے دعا دیاں گا بھی، تے دعا لوان گا بھی۔ تو دعا کون سی؟ کہ جس دعا کا اہتمام ہی خدا نے کیا ہے، جس دعا کا سارا نظام ہی رب کا ہے، اور جس 5 میں چھٹے آنے کو جبرائیل بیتاب ہے، اس کا نام حدیث قصہ ہے۔ اور فرمایا خصوصاً کرونا سے بچنا ہے، ایسا وبا تو بچنا۔ میری ماما پہنا ساریاں بیٹھی ہیں، آقا صاحب کوئی ذکر دیو، کوئی ورد دیو۔ میں کہتا ہوں حدیث قصہ سے بڑھ کر ذکر کیا ہوگا کہ جس ذکر کو خدا کر رہا ہے۔ تو اسی سے میں شروع کرتا ہوں، ایک دفعہ بآواز سے بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ بیٹھے، بآواز سے بلند صلوات۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمہ ان قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الیام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بتاؤ من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بی فاتیت بالکساء الیمانی فغطیت بی وصلت انظر الیہ وإذا وجہ یطلع له کن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کاد للساعة وإذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک راحیۃ طیبتاً کأنہا رایۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیکہ یا جداہ یا رسول اللہ تأذن ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء۔ رسول داخل ہوئے ہیں گھر میں، کہا بیٹی میرے بدن میں ضعف ہے، چادر یمانی کو لا دو۔ کہ میرے بابا جب چادر میں بیٹھے تو ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اور اتنے میں میرا بیٹا حسن تشریف لائے۔ کہا ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا ہاں میرے بیٹا تیرا نا چادر میں ہے۔ داخل ہوئے چادر میں، پہلے سلام کیا۔ ایک جملہ کہنا ہو نا اپنے مومنانوں، سلام دے ویری نہ ہو بیا کرو،
چونکہ ساری حدیث کے ساتھ سلام نل پر ہی ہے. وہ توجہ ہے کہ نہیں میرے پاس؟ چھڑے ہے جو کوئی سلام کرنا شیوہ ائمہ ہے، اور یا علی مدد کہنا شیوہ مومن ہے. پہلا سلام کرو پھر ویکو کہ مومن دی علامت ہے. ہر ایک نو یا علی مدد نہیں کردا، علیو دی مدد کردا جنا علی نو ولی مندہ ہوئے. اتنے میں داخل ہوئے حسن. قد اذنت لک فدخل معه تحت الكساء فما كان ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة. اتنے میں میرے مولا حسین تشریف لائے، ماں کو سلام کیا، کہا ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا میرے بیٹے جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وخاک تحت الکساء، کساء کے نیچے تیرا نانا بھی ہے، تیرا بھائی حسن بھی ہے. فدللنا حول الکساء وقال السلام علیک یا جدہ، میرے جد تجھ پہ سلام ہو. علیک یا من اختارہ اللہ تعالی لأن اکون معکم تحت الکساء. فقال علیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء. اتنے میں حسین نے کہا نانا اجازت ہے کہ میں آپ کے اور حسن کے ہوتے ہوئے میں داخل ہو جاؤں. تو کہا کیوں نہیں، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے شافع محشر، تو نے نہیں آنا تو کس نے آنا ہے. فدخل معہما تحت الکساء، بآواز بلند صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له علیہ السلام یا علی یا اخی یا وصی و خلیفتی. اتنے میں میرے مولا آئے، پہلے زہرا کو سلام کیا. ایک گل سن لو، جے علی اپنی زوجہ نو سلام کردہ ہے، تو کروں بار آمیں اپنی بیوی نو سلام کرے آئے. اپنی بیوی بچوں کو سلام کرو. میرے مجلس میں آنے والے مومنوں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سلام کا رواج ہو اس گھر میں رزق کم نہیں ہو، کوئی نیواں نہیں ہوندہ سلام کرنا. علی نے زہرا کو سلام کیا. توجہ ہاتھ. کہا مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. اتنے میں کہا ہاں تمہارے دونوں بیٹے اور میرا بابا چادر کے نیچے ہے. اب جملے پہ توجہ رکھیں. قال علیہ السلام، مولا علی نے اجازت مانگی میں اندر داخل ہو جاؤں. ہاں بڑی بڑی مجلس جے حدیث کی صاحب کوئی دوجی مجلس پڑھنے دی لوڑی کوئی نہیں. کیا کہا یا اخی میرے بھائی، یا وصی و خلیفتی میرے وصی و خلیفہ، و صاحب لوائی، اے صاحب لوا روز معاشر جو لوائے حمد لے کے آئے گا اس کا نام علی ہے. یہ صاحب لوائے قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء. بس اس کے بعد علی بھی چادر میں داخل ہو گئے. فعلی تحت الکساء، بآواز بلند صلوات. کسی دل جلے نے کہا ہے کہ شیعوں سے کہو کہ علی کو خلیفہ بلا فصل نہ کہے. اچھا کوئی ایسی کوئی تیرے کہتے کہنے علی نو بلا فصل. علی خلیفہ بلا فصل کہنا ہمارے عقیدے کا اعلان ہے. ہمارا آذان اور کلمہ ہمارے عقیدے کا اعلان ہے. اس لیے کہ رسول کا اخی بھی علی ہے، وصی بھی علی ہے، خلیفہ بھی علی ہے، اور لواء حمد کا مالک بھی علی ہے.
سب مل کے نعرہ حیدری. فقلت بتا یا رسول اللہ ثم آتیتنا حمل قصہ. فقلت السلام علیکم یا بتا یا رسول اللہ تعذرنی ان اکون معکم تحت القصہ. وقال وعلیکم السلام یا بنتی و یا بزتی قد ازدت لک فدخلت تحت القصہ. آخر میں جناب سیدہ خود تشریف لائی. کہا بابا مجھے بھی اجازت ہے؟ کہا بیٹی کیوں نہیں، آپ کو بھی اجازت ہے. فدخلت تحت القصہ فلما اکتملنا جميعا تحت القصہ. سبحان اللہ. جب یہ پنجتن پاک چادر میں داخل ہوئے اخذ ابی رسول اللہ بطرف القصہ. میرے رسول نے چادر کے دونوں کناروں کو پکڑ کے اور دائیں ہاتھ سے وَأَوْمَ بِيَدِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف اشارہ کر کے میرے رسول نے خدا نے فرمایا وَقَالَ اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ اہل بیتی. دنیا والوں سن لو میری اہل بیت یہی 5 توجہات ہے. اہل بیتی و خاصتی و امتی لحمہم لحمی دمہم دمی. ان کا خون میرا خون ہے. وَسِلْمٌ سِبْلِيُّنِ وَلِمَا يُولِهُمْ وَيَحْزُنُنِ مَا يَحْزُنُهُمْ. جس نے ان سے بنا کے رکھی اس نے مجھ سے بنا کے رکھی. جو اس کے مقابلے میں آیا وہ میرے مقابلے میں آیا ہے. یولم لما یولم ویحزن انا حرب لمن حاربہم. ان سے دشمنی ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے. وسلم لمن سالمہم جو ان کے ساتھ صحیح رہے وہ میرے ساتھ صحیح رہا. عدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم جو ان سے دشمنی کرے وہ رسول کا دشمن ہے. سن لے آصف دجالی و جلالی تو نے سیدہ کا بد احترامی کر کے تو نے سیدہ کو ہی نہیں تو نے رسول سے دشمنی کی ہے. اور کسے کی ڈاک چڑا خوب کہا اے آصف دجالی خدا اس پہ لعنت کرے اور اللہ جیل چیز سڑ کے ماری جائے. توجہ آت ہے کہ تو نے زہرا کی عظمت کے خلاف بول کے اپنی ماں کا جرم بتلایا ہے. وَعَدُوًا لِمَنْ عَادَ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا. سبحان اللہ. فقال الله عز وجل يا ملائكة والسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزي ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة حول الخمسة الذين هم تحت الكساء. اتنے میں اللہ نے ملائکہ سے کہا سن لو ملائکہ یہ ساری کائنات یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ دریا یہ سمندر سب کچھ کو میں نے ان کے لیے بنایا ہے ان کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. ہم تحت القصہ فقال الامین جبریل یا ربی. ومن تحت القصہ اے جملہ بڑا قابل غور ہے. اسی حدیث سے کسانوں نہ رٹ کے پڑھنے تھوڑا سمجھ کے پڑھو. ایسے جملے واسطے میں زحمت دیتی ہے. فقال الامین جبریل یا ربی ومن تحت القصہ. اے میرے اللہ جبریل پوچھتا ہے اے اللہ جن کے لیے تو نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس کے اندر ہے کون؟ کوئی نعت دس دو کون ہے اس کے اندر؟ تو جو فرمایا آپ نے سوال جبرائیل کا جواب اللہ کا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فقال عز وجل اللہ نے فرمایا ہم اہل بیت النبوہ نبوت کے اہل بیت یہی ہے. ومعدن الرسالہ رسالت کا خزینہ کان یہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جو سمجھ نہیں ہے کوئی نعت دسو. جب نام کی باری آئی اسی سے اندازہ لگا لو کہ جب نام پوچھا گیا تو میرے اللہ نے کہا جبرائیل سن ہم فاطمہ تو آئے ہائے ہائے وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا اس میں فاطمہ ہے
فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں۔ ایک ہمارے بزرگ عالم دین نے کہا گواہی کے لیے 2 مرد ہوں تو 4 عورتیں چاہیے، 1 مرد ہو تو 2 عورتیں چاہیے۔ اے اللہ یہ کیسا ہے کہ تیری توحید کے لیے 1 عورت ہے اور 4 مردوں کی گواہی ہے۔ ہائے 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 حیدری ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا فقال جبرائیل یا رب آتانا ان احبت للارض لکم عام سادسا۔ کدے فرشیاں نے عرش تے جان دی آرزو کیتی نہیں۔ جبریل کہندا میں 6واں ہو جاواں، میں داخل ہو جاؤں۔ فقال جبرائیل وقال السلام علیکم یا رسول اللہ، اجازت مل گئی جبرائیل کو۔ العلی لا یقرئک السلام ویخصک بالتأیید والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبرد ولا ارض مدید ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئا ولا فلک یدر ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فلتأذنوا یا رسول اللہ۔ فقال رسول اللہ علیہ السلام یا امین وحی اللہ انه نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء۔ ایک بندہ ایک باری درود بھیجے نا، 10 سالاں بعد وہ پھر درود بھیجے نا تو جبرائیل کہندا اجے پہلے دا حساب نہیں مکیا تو ایک اور پڑھ چڑھیا۔ ساڈا مومن درود پڑھ دیا، پتہ نہیں گرمی بڑی لگی ہے شاید، توجہ حد۔ جبرائیل آ گئے کہ اب خدا نے کہا اس زمین و آسمان کائنات کے ہر ذرے کو محبت اہل بیت میں بنایا۔ اتنے میں اس مشہور آیت جس کے بارے میں ابھی یہ مدنی چینل والے بغیرت نے بکواس کی ہے نا کہ حسین کا وضو بھی نہیں تھا، نماز بھی نہیں تھی، او وضو سکھان آلیا تینوں وضو کنے سکھایا ہے؟ تینوں وضو کنے سکھایا ہے؟ تو بڑا مولوی بنی پھرنا ہے، یہاں پہ انگلی ڈالو، ناک کے اندر لے جاؤ، جب آل محمد سے ہٹو گے تو شکل بھی یزید جیسی ہو جائے گی۔ اے اوہی سن نا، اوہی سن جنہوں نے فتوہ دوایا سی۔ اسلام نہ دیکھو، دیکھو اس اسلام میں بغض اہل بیت ہو تو لعنت ہے، حب اہل بیت ہو تو سلام ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اتنے میں ان اللہ قد اوحی الیکم، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں وحی لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات اونچی ہونی چاہیے، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی۔ فقال علی علی ابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔ فقال والذی بعث بالحق نبی مصطفیٰ بالرسالۃ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل الارض وفی جمع مشیۃ ومحبین۔ اب جملہ تب علی نے میرے بابا جان سے کہا، مولا نے رسول خدا سے کہا کہ خدا کے رسول مجھے بتائیے اسی جے چادر تھلے آ گیا ایدی کی فضیلت کی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا فضیلت ہے؟ فقال نبی والذی بعث بالحق نبی، فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا، واصطفانی برسالہ، رسالت کے لیے مجھے چنا، نجی ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل محافل الارض۔ اے جملہ کہنا سی جتھے جتھے بیٹھے ہو، سید دعا دین لگا ہے تو دعا لے کے جانا جی، ایسے واسطے تو انہوں میں متوجہ کی تھا۔ فرمایا مجھے رسالت کی قسم ہے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی، آج کل قیامت دے دیاڑے تک یہ حدیث بیان کی جائے گی، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِیَّتِنَا وَمُحِبِّینَا، جس میں میرے شیعہ اور محب ہوں۔ اے کو وانڈ میں آتے نہیں نہ پائی، شیعہ اور جے محب اور جے۔ شیعہ ویکھنا ہے تے 72 کربلا دے ویکھو،
شیعہ ویکھنا ہے تو ابازر نو ویکھو، اسی شیعہ نہیں، اسی محباں۔ توجہ آج ہم محب والے ہیں، شکر ہے محب کے تو کیٹیگری میں آ گیا ہے نا۔ وہ محبینا، کوئی شیعہ میرا محب بیٹھے حدیث قصہ کی محفل میں بیٹھے، اللہ نزلت علیہم الرحمہ، خدا کی رحمت نازل ہوگی، خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ وحفت بہم الملائکہ، چاروں طرف سے ملائکہ ان کو گھیر لیں گے۔ اے جنہیں تسی بیٹھے ہو نا، ساڑھے سب انہوں ملائکہ نے گھیر لیا ہے، جس طرح باہر پولیس آ رہے نے پوری سڑک گھیری ہے نا، ملائکہ نے سانو گھیر لیا ہے۔ وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ نے ہمیں گھیر لیا، اب کیا کرنا ہے اس نے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، گھیر کے جب تک یہ بندہ یہاں بیٹھ کے چلا نہیں جاتا، جبرائیل اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جدوں بھی کسے مجلس چ بوو نا، پڑھن والا نہ ویکھیا کرو، اے ویکھو پڑھدا کی پیا، اے جو سارے بیٹھے ہو نا، اے جملہ ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، تمہارے یعنی کہ اٹھ کے چلے جانے سے پہلے یہ خدا فرما رہا ہے کہ میرے حبیب میں ان سب کے گناہوں کو جبرائیل فرشتوں کے ذریعے معاف کرواتا ہوں۔ فقال علی انزم واللہ فزنا وفاز شیعتنا رب الکعبہ، پھر علی نے فخر سے کہا خدا کی قسم میرا شیعہ اور محب کامیاب ہو گیا۔ فقال نبی ثانی علی والذی بعثنی بالحق نبی مصطفیٰ نبی رسالت نجیم ما ذکر خبرنا آدھا فی محفل من محافل اہل الارض، میرے پیغمبر نے دوبارہ فرمایا، تکرار کر کے فرمایا، اے علی خدا کی قسم ہے جس نے مجھے سچا نبی بنایا، خبرنا آدھا فی محفل من محافل الارض، جہاں بھی دنیا میں کسی کونے میں بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے، اے تسی اے جنہیں نوے بچے نے نا، یہ تے بڑے کالے، یہ تے سارے موبائل آلے نے نا، پہلا ساڑھی کوئی مجلس نہیں سی ہوندی جڑی تلاوت تو بعد حدیث قصہ نہ ہوئے، بول بزرگاں جی ہوسی نا، ہے نا، ان تے حدیث قصہ خود ایک مجلس ہے۔ فرمایا اے علی جہاں بھی میرے شیعہ محب جاؤں وفیہم، ان ساڑھے واسطے میں وفیہم محموم اللہ فرج اللہ ہمّا، جہاں ہمارے شیعہ دوستدار جمع ہو ان میں سے کوئی دکھی ہو خدا اس کے دکھ کو دور کر دے گا۔ اے میرے اللہ آج سارے میرے 3 سفر تے آئے نے، سارے دکھی بیٹھے ہیں آسی، کوئی کرونا دا دکھی، کوئی قرضیاں دا دکھی، کوئی کار دا دکھی، کوئی بیماریاں دا دکھی، خدا ان سب کے دکھوں کو دور فرمائے۔ وَلَا وَفِيهِ مَحْمُومٌ إِلَّا فَرَجَ اللَّهُ ہَمَّا، غموں کو دور کرے گا۔ وَلَا مَغْمُونَ إِلَّا كَشَفَ اللَّهُ غَمَّا، کون ہے جنہوں غم نہیں لگا، کون ہے جنہوں پریشانی کوئی نہیں، چہرے ہیں تو پتہ لگ گیا سارے گھبرائے ہیں۔ خدا بندہ جو کوئی مغموم آئے گا ہم اس کے غموں کو اس مجلس کے ذریعے دور کر دیں گے۔ وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ حَاجَتَا، تو اسی مجلس سے کیوں ہوں دے ہو اینا پینڈا کٹ کے کہ آقا صاحب مجلس سے چٹبو بھی ہے، کوئی ذاکر مصائب پڑھ لے رو لے بھی ہے، کوئی فضائل پڑھ لے مولا دے نعرے لائیے، محمون کو حاجت ہے، ساڑھی حاجت ہے کہ پاکان دے بوئے تے آوئی ہے، ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا وَلَا طَالِبٌ حَاجَةٍ إِلَّا قَضَى اللَّهُ حَاجَتَا، جس کی جو حاجت ہے مانگو، پنجتن کا وعدہ ہے، ادھر آ کے حدیث قصہ سنو، جو حاجت مانگو خدا زہرا کے توسط سے سارے حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ خدا بندہ یہ سارے پریشان بیٹھے، ان سب کی حاجتوں کو روا فرما۔ فقال علی نظام واللہ فزنا وسعیدہ، علی نے قسم کھائی واللہ، واو قسم، واللہ فزنا وسعیدہ وکذالک شیعتنا فازو سعیدو فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آج ایک وعدہ کریں آپ 3 سفر کو آنے والے برادران، حدیث سے قصہ آج تو بات جنہوں نے عربی آؤندی ہے، جنہوں نے نہیں آؤندی اور موبائل ہے، میری ماما پہنا بیٹیاں سن لو، تسی راتی سون تو پہلا حدیث سے قصہ پڑھ کے سونو، اے پاکاں دا کرم ہے،
آپ کا دکھ، درد، غم اور حاجتوں کو خالق پنجتن کی توسط سے پورا کر دے گا۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اللہ پالنے والے کریم، آج کے 3 سفر کی مجلس کے بانی میرے تمام برادران کو خدا بندہ جو چلے گئے، سید وقار عباس زیدی، سید اظہر حسین نقوی، سید علی فرزوق، میرے والدین مرحومین، سید ذوالفقار حیدری نقوی کے مرحومین، سید وقار عباس علی زیدی کے مرحومین، اور آپ کی خواہر رحلت فرما گئی، اور یہ تمام منتظمین کے جو مرحومین ہیں، ایک سورہ فاتحہ 3 باری قل شریف پڑھ کے میرے ملک فرمایا جی۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ خدا بندہ 3 سفر کی مجلس میں آئے، آنے والے بعد میں جو آئیں گے پڑھنے والے، میرے ماتمی سنگتیں ماشاءاللہ یہ سارا سڑک جو ہے رات 3-4 بجے تک مولا حسین کے ناموں سے گونج رہی ہے۔ ایک جملہ عرض کر کے میں ممبر اپنے ذاکرین کے حوالے کر رہا ہوں۔ 2 چیزوں کا خیال رکھیں، ایک اتحاد نہ چھوڑیں، دشمن کو پہچانیں۔ اس وقت سب سے بڑی ہماری مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، حسینیت اور یزیدیت کا ہے۔ نکھر کے آ گیا ہے یزید، تو آپ سب آج کی مجلس میں، ابتدائی مجلس میں، ہر مجلس میں کہو سنی ہمارا بھائی ہے۔ آغا سیستانی نے کہا سنی ہماری بھائی نہیں، ہماری جان ہے۔ ہم نے اس ملک کو سنی شیعہ نے مل کے بنایا ہے۔ تم نے 80 میں لڑایا، 90 میں لڑایا، کافر کہا، نہ کوئی کافر ہوا، بلکہ سیاستہ کی کتاب میں غور لگا سننا، آغا محسن نشوی نے بھی کہا، ان کی 6 کتابوں میں اور ہماری اصول کافی میں ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے جو کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہے، کہنے والا کافر ہے۔ ہمیں تو تم پہ ترس آتا ہے کہ تم نے ہمیں کافر کہہ کے تم خود کافر بن گئے ہو۔ ہمارا سنی شیعہ کوئی کافر نہیں ہے، حسینیت کے نام سے آپ نے زندہ رہنا ہے۔ اب جہاں جہاں بیٹھے ہو اعلان کرو، آئے ہوئے یزید کو کہہ دو، اے یزید ہم تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، تو چینلوں میں آ گیا ہے، تو نکھر کے آ گیا ہے۔ تو آج آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ان سے کہو حسینیت نہیں، حسینیت، حسینیت۔ اور یزید کے گماشتوں سن لو، ہمارے اس حسینیہ سے بات سن لو، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 3 دفعہ کہو لبیک یا حسین۔